اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سیرہ ہے اس کو مکمل کریں گے۔ ٹوڈے از پارٹ 3 آف سیرہ آف حضرت خدیجہ۔ پہلے 2 پارٹس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے حوالے سے کچھ احادیث میں نے سنائی تھی، ان کے اسٹیٹس کے حوالے سے، جن احادیث کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شی از ون آف دا بیسٹ وومن آف دا ورلڈ، اور بہت سے ورچوز ہیں حضرت خدیجہ کے۔ شی از دا فرسٹ ان لٹرلی ایوری تھنگ، یعنی فرسٹ ٹو ڈو وضو، فرسٹ ٹو آفر نماز، فرسٹ پرسن، ناٹ جسٹ وومن، فرسٹ پرسن ٹو ایمبریس اسلام۔ تو بہت سی چیزیں ہیں حضرت خدیجہ کے، اگر آپ سی وی اور ریزیومے دیکھیں گے اس میں ان کے جو فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ اینڈ شی از دا اونلی ون عورتوں میں جن کو اللہ نے ڈائریکٹ سلام کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سلام پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور آگے سے حضرت خدیجہ کا جواب کیا تھا؟ دیکھیں، اللہ خود سلام ہے، ٹھیک ہے، اللہ خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ کو وعلیکم السلام نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ ایون دو ابھی یہ عقائد اور یہ اتنے ڈیپ کانسیپٹس عقیدے کے ابھی واضح نہیں تھے، اسٹل حضرت خدیجہ کو یہ نالج تھا اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جیسے یو ڈونٹ سے جزاک اللہ خیر یا اللہ ٹو اللہ، ٹھیک ہے نا، یو کین ناٹ سے جزاک اللہ خیر ٹو اللہ۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اللہ کو کون جزا دے گا، ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سلام اللہ نے کیا ہے تو اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ تو یہ بات حضرت خدیجہ کو تھی پتہ، اور حضرت خدیجہ نے یہی کہا کہ اللہ خود سلام ہے۔ جہاں تک جبرائیل السلام کی بات ہے تو وعلیکم السلام، جہاں تک اللہ کی بات ہے تو اللہ خود سلام ہے، اور ہر سلامتی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ دس شوز یو کہ حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہا شی واز ویری ساؤنڈ ان نالج ایز ویل، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک فضائل آپ کو بتائے۔ اچھا، حضرت خدیجہ کی شادی کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس واقعے سے بہت سے لوگ بہت سی چیزیں اخذ کرتے ہیں، بٹ دا رائٹ اپروچ شوڈ بی ویری کلیئر۔ دیکھیں، وی شوڈ بی ویری کرسٹل کلیئر کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، ایک معروف طریقے سے، ایک اچھے ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ایک عورت کو سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈگنیٹی کو سوٹ کرتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے لوگ اخذ کرتے ہیں اس سے کہ ڈائریکٹ جا کر، آلدو کسی کو پسند کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جب لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ خود جا کر بھی عورت کسی کو پروپوز کر دے، تو یہ میرے خیال مناسب اس سے ڈیریویشن نہیں ہے۔ آلدو ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ ایک صحابیہ نے ڈائریکٹ بھی مجمع میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر دی تھی کہ یا رسول اللہ آئی آفر مائی سیلف فار میرج، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ صحابیہ، ان کا عمل اب اپنایا جا سکتا ہے عام حالات میں کہ نہیں اپنایا جا سکتا، اس پر ایک بحث موجود ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ڈگنیفائڈ طریقہ ہے وہ ہے کہ اپنے محرمز کے تھرو عورت جو ہے وہ پیغام بھجوائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام جو بھجوایا تھا وہ اپنی فرینڈ کے تھرو، نفیسہ ان کی فرینڈ تھی، ان کے تھرو بھجوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو بزنس کا کیریئر ہے اس کو لے کر بہت سے دلائل، بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے کہ ایبسلیوٹلی وومن کین ڈو بزنس، اینڈ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یس وومن کے رائٹس ہیں کہ دے کین ڈو بزنس، دے کین اون پراپرٹی، اور وہ انہی کی ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جس طرح اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، میں نے یہ بات کلیریفائی کی تھی کہ جیسے آج کوئی بہت ماڈرن سی ای او وومن ہے اور وہ بزنس رن کر رہی ہیں، اور وہ اوپنلی میلز کے ساتھ بھی اوپن انٹریکٹ کر رہی ہیں، اور وہ سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح ویسٹرن کلچر اور ویلیوز کی ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ نہیں ثابت ہوتا، اوکے، کہ اے وومن کین بیکم اے سی او لائک دا سی او آف ٹوڈے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے ایسی چیزیں ہمیں ان واقعات سے نہیں نکالنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بزنس بھی کیا تو شی واز ناٹ ایٹ دا فور فرنٹ، کہ تھیں ایٹ دا فور فرنٹ، وہ تو مردوں کو ہائر کرتی تھیں اپنی ڈیلنگز کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مردوں کو ہائر کرتی تھی آگے بات کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں انہوں نے ہائر کیا، ٹھیک ہے نا، خود تو نہیں بزنس پر جاتی تھی نا، خود تو نہیں ٹریول کر کے جاتی تھی۔ تو جو
میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جسٹ بیکاز ایک بندہ ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہے, ایک دلیل لے کر آ رہا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین وہ دلیل ٹھیک ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس دلیل سے وہ اخذ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آج کے دور میں فیمنزم کا دور ہے, لیٹس ایکسیپٹ دس, اور ماڈرن فیمنزم کے بہت سے جو ہے وہ ویوز ہیں اس حوالے سے. لیکن پلیز ڈونٹ یوز اے صحابیاز انسیڈنٹ ٹو پروو سم تھنگ یو آر ڈوئنگ. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ نے جو بزنس بھی کیا ہے دیٹ واز ان اے ویری ڈگنیفائڈ وے. شی نیور انٹریکٹیڈ ود مین فار نو ریزن, رائٹ. تو یہ چیزیں آپ اپنے اون پہ کریں, لیکن میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ صحابیہ کی زندگی سے ثابت نہ کریں. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ, کہ پلیز ڈونٹ یوز اے صحابیہ ٹو پروو یور ویوز, ٹو پروو وٹ یو بلیو یو ڈو, بٹ ڈونٹ سے کہ اسلام میں بھی ایسا ہے, ڈونٹ سے کہ صحابیہ نے بھی ایسا کیا, ڈونٹ سے کہ حضرت خدیجہ ایسے کرتی تھی. اوکے, دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ فائن, اینڈ مینی اے یوتھ فال ٹو دس ٹریپ, کہ وہ وہاں سے دلائل لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز ہی کر سکتی ہے عورت. تو ایسی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا, اور وہ ہمارے لیے مثال ہے, اور انہوں نے بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے کیا. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو بتایا مداربہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں ایک بندہ سائلنٹ پارٹنر ہوتا ہے اور باقی وہ دوسروں کو ہائر کرتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ آن دیئر بہاف. جیسے سائلنٹ پارٹنر انویسٹ کرے گا اور جو ورکنگ والے پارٹنر ہیں وہ جا کر آگے کام کریں گے. تو دس از ہاؤ شی یوز ٹو ڈو بزنس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح انہوں نے ہائر کیا تھا, اور پھر ایک قافلہ لے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی بہت انہیں پسند آئی, صداقت اور آنیسٹی. اینڈ دین اے فرینڈ آف ہر ایکچولی ریکمینڈیڈ رسول اللہ ٹو ہر. ٹھیک ہے, یہ بڑا ڈگنیفائڈ طریقہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بھی اظہار کیا کہ یس اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اور پھر نفیسہ ان کی فرینڈ وہ پروپوزل لے کر گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ واقعہ بڑا کلیئر ہمیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ حضرت خدیجہ کے گھر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی ان سے, تو کون کون تھا اس وقت حضرت خدیجہ کے گھر میں, وہ میں دوبارہ آپ کو ریوائز کرواتا ہوں. ایک تو کنفرم یہ ہے کہ ہند حضرت خدیجہ کا ایک بیٹا تھا, ان کی پریویس میرج سے وہ وہاں پر تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد برکہ, یہ ایک سلیو گرل تھی, لیکن یہ ان کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کراتا ہوں. یہ فارمر سلیو گرل تھیں حضرت عبداللہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے مدر ریز کیا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے یا اماں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا اماں کہتے تھے, او مدر. اور اس کے بعد ان کی شادی پہلی جو ہوئی, میرے خیال ڈیورس ہو گئی یا ان کی ڈیتھ ہو گئی پہلے ہسبینڈ کی, تو پھر ان کی شادی کس سے ہوئی, زید بن الحارثہ سے. تو حضرت خدیجہ کے گھر میں ہند ان کا بیٹا تھا آلریڈی, برکہ جو ام ایمن ان کا ٹائٹل ہے, ام ایمن یہ موجود تھیں. اس کے بعد زید بن الحارثہ کیسے آئے اس گھر میں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کو کہا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آئی ایم لوکنگ فار اے ینگ بوائے جو ان کو سرو کر سکے, جو ان کے لیے ایز کریٹ کر سکے. ٹھیک ہے, ایک ہیلپر کی ضرورت ہے. تو وہ گفٹ کیا گیا حضرت خدیجہ کو, حضرت خدیجہ نے آگے گفٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو زید بن حارثہ واز ان دیٹ ہاؤس. اور کون تھا اس گھر میں؟ حضرت علی. حضرت علی کو لٹرلی اڈاپٹ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو طالب کو کہا کہ لیٹ می ٹیک کیئر آف علی رضی اللہ عنہ. تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ او الاٹ ٹو حضرت خدیجہ, ان کا دل کتنا بڑا تھا. حضرت علی او ٹو خدیجہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی کو لٹرلی ریز کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. ٹھیک ہے, پھر اپنی بیٹی دی فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ جتنا سپورٹ مجھے خدیجہ نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے, اور ہی اوڈ اے لاٹ ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. نبی یہ کہہ رہا ہے, امیجن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا سٹیٹس کیا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی او اے لاٹ ٹو حضرت خدیجہ. انفیکٹ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے انڈائریکٹلی. بہت سے اسکالرز نے یہ جو ورس ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, سورہ ضحیٰ آپ سب نے پڑھی ہے, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ ہی میڈ یو فَأَغْنَىٰ غنی, اینڈ ہی میڈ یو سیلف سفیشینٹ. بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے دس از اباؤٹ حضرت خدیجہ, انڈائریکٹ ریفرنس ٹو حضرت خدیجہ. بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پور پایا اور ہم نے تمہیں سیلف سفیشینٹ کر دیا تھرو خدیجہ. ان شارٹ کہ وی گیو یو خدیجہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو بہت سے اسکالرز کا یہ ویو بھی ہے اس حوالے سے.
اوکے تو ان کا گھر بہت بڑا تھا، اٹ واز فل آف جوائے اینڈ لو، اینڈ حضرت خدیجہ کا بہت بڑا دل تھا. آپ دیکھیں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کے کزن کو اپنے گھر میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، چند دنوں کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے جب مرضی آئیں جائیں رہیں، میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کا دل بہت بڑا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. اینی وے، یہ ان کے ہاؤس ہولڈ ممبرس تھے. اچھا، بچوں کی بات کرتے ہیں. حضرت خدیجہ سے نبی وسلم کے کتنے بچے تھے ٹوٹل؟ 6. اور سب سے پہلے کون تھے؟ قاسم. سب سے پہلے بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں 2 اوپینینز ملتے ہیں کہ یا تو وہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے یا وہ 7-8 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ٹھیک ہے، ایک ملتا ہے ہمیں ویو کہ جب انہوں نے چلنا شروع کیا تو وہ 2 سال کی عمر ہوتی ہے تقریباً. ایک ویو ملتا ہے کہ جب وہ کیمل پر بیٹھنے لگے تو وہ 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے جو کیمل پر بیٹھنا لرن کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو دیکھیں 7-8 ایئر تھی ان کی ڈیتھ، تو پھر آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا غم دیکھا ہے، کتنا بڑا غم دیکھا ہے. فرسٹ بورن چائلڈ، a son, and he dies at the age of 7 and 8. اوکے، تو یہ بہت بڑا غم ہے. اس کے بعد بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت زینب. اور حضرت زینب کی جو شادی ہوئی، جو نکاح ہوا، وہ ابو العاص ابن ربیع حضرت خدیجہ کے نیفیو ہیں، ان سے ان کی شادی ہوئی، ان سے ان کا نکاح ہوا. اور بڑی پھر زبردست سٹوری ہے، میں نے ساری آپ کو سنائی تھی کہ ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت زینب مسلم ہو گئی تھی. شی مائگریٹڈ ٹو مدینہ لیٹر آن، جنگ بدر کے بعد. اور پھر وہ سٹوری بھی ہے کہ ابو العاص کو جب کیپچر کیا گیا جنگ بدر پہ پرزنر آف وار، تو ان کا جو رینسم تھا وہ حضرت زینب نے بھیجا، جو وہ ایک رقم ہوتی ہے کہ پرزنرز کو چھوڑ دو. اور وہ رینسم کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کا نیکلس. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکلس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی. ٹھیک ہے نا، نیکلس دیکھ کے. تو انہوں نے صحابہ سے مشاورت کی، ریکویسٹ کی کہ یہ نیکلس ہم نہ لیں بلکہ ایک اور طرح سے ہم ان کا رینسم کرتے ہیں. تو صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، جو مرضی آپ چاہیں، آپ ہم سے نہ بھی پوچھیں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ ٹرو لیڈرشپ. اینی وے، تو یہ حضرت زینب ہے. اور حضرت زینب کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اصل میں یہ جب ہجرت کر رہی تھی مدینہ کی طرف، تو ایک شخص تھا، اس شخص کی بھی سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے اس شخص کے حوالے سے. اس شخص کا نام تھا حبار ابن الاسود. اور حضرت زینب جب جنگ بدر کے بعد ہجرت کر رہی تھی مدینہ کی طرف، تو وہ اکیلی جا رہی تھی، اور میرے خیال ان کے ساتھ کوئی گارڈ ہوگا، بٹ ان کے ہسبینڈ نہیں جا رہے تھے. اوبیسلی ہسبینڈ مشرک تھے ابھی، تو اس لیے ہسبینڈ کو اجازت نہیں تھی ہجرت کی اور مدینہ جانے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بھی یہی رکھی تھی ان کو چھوڑنے کی، ان کے ہسبینڈ کو، کہ تم واپس جا کر میری بیٹی کو میرے پاس بھیجو گے. ٹھیک ہے، تو حضرت زینب کیمل پر جا رہی تھی، تو یہ شخص راستے میں ہے حبار، اور اس نے نیزہ دکھایا حضرت زینب کو، اور اس وجہ سے حضرت زینب گر گئی. انہوں نے گرایا، اس شخص نے گرایا حضرت زینب کو، اور وہ پریگننسی میں تھی اور ان کا مسکیریج ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت زینب کو جو چوٹ لگی ایئرز آن، اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، جو انجری ہوئی تھی. اور ول یو بلیو اٹ کہ یہ شخص جب معافی مانگنے آیا کانکویسٹ آف مکہ پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. جب یہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پہ اور معافی مانگنے آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. اور ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہمیں اس شخص کے بارے میں ملتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ اس کی جو 4th یا 5th جنریشن ہے، اس شخص کی مسلمان ہو گئے تھے، حبار ان کا نام ہے. ان کی جو 4th یا 5th جنریشن ہے، اس نے ایک ڈائنیسٹی فارم کی تھی، پہلی مسلم ڈائنیسٹی سندھ میں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ، جس کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے. ٹھیک ہے، حباری ڈائنیسٹی جسے کہتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فور سائٹڈ تھے، کتنی فور سینگ پاور تھی اس میں. جیسے نبی نے طائف کے لوگوں کے بارے میں بھی فرشتے کو کیا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے لوگ اسلام قبول کریں. ٹھیک ہے، تو دائی کی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے. دائی ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا کہ بس جس نے مجھے نقصان پہنچایا اس کو تباہ کر دو. دائی اس طرح نہیں سوچتا. ٹھیک ہے، دائی جو ہے وہ اپنی ایگو کو فیول نہیں کرتا. اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ بہت سے لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی، لیکن اللہ کے نبی وسلم نے پرسنلی سب کو معاف کیا. اور اس کے پیچھے ایک فور سائٹڈنیس تھی، ایک بڑا ویژن تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. تو دیکھیں، حبار کو اسی وقت ختم کر دیا جاتا، حبار کو اسی وقت پنش کر دیا جاتا کہ اس نے میری بیٹی کو مارا تھا، بیٹی کو گرایا تھا، جس کی وجہ سے میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ سوچیں اسلام سندھ تک نہ پہنچتا اور اسلامک ڈائنیسٹی سندھ میں
نہ ہوتی. ٹھیک ہے, ہباری ڈائنیسٹی, بہت مشہور یہ بات ہے, آپ مزید اس پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از حضرت زینب. اس کے بعد سیکنڈ ڈاٹر کون ہے؟ حضرت رقیہ. حضرت رقیہ جو ہے ان کی منگنی کہہ لیجئے یا ایک قسم کی بات پکی ہوئی تھی عتبہ سے. عتبہ جو ہے یہ ابو لہب کا بیٹا تھا. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, دونوں کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات پکی ہوئی تھی. ایک عتبہ تھا, ایک عتیبہ تھا. تو دونوں کی پھر ڈیورس کروا دی گئی, یا وہ جو بات پکی ہوئی تھی اس سے وہ وڈرا کر گئے. اور بلکہ ایک نے تو بہت ہی برے انداز میں وڈرا کیا تھا, وہ بلکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عتبہ جو تھا اس نے آرام سے ڈیورس کر دی. جو عتیبہ تھا اس نے پبلکلی ہیوملیٹ کیا کلثوم رضی اللہ عنہا کو, نبی وسلم کی جو تیسری بیٹی ہیں, ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا کہ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی اس کے باپ سے میرا کوئی تعلق ہے, اور پبلکلی اناؤنس کیا کہ میں ان سے تعلق توڑ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی, اب آپ سوچیں حضرت خدیجہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا اس بات میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی پریڈ اگینسٹ ہم. اللہ کے نبی نے اس کو بدوا دی اس بات پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان تھے, اور ہرٹ تھے بہت زیادہ کہ ان کی بیٹی کے بارے میں, اور پبلک ہیوملیشن اوبیسلی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ اگینسٹ ہم. اور روایات میں آتا ہے کہ ونس ہی واز کمنگ بیک فرام جرنی فرام سیریا سے میرا خیال آ رہا تھا یہ شخص, تو اس کو ریبٹ ڈاگز نے اٹیک کیا, اور یا ایک لائن نے اٹیک کیا, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو کلثوم یہ جو ڈاٹر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان سے پہلے رقیہ, شی دین میرڈ حضرت عثمان. اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان نے اکٹھے کہاں ہجرت کی؟ حبشہ میں, ایبیسینیا میں. ٹھیک ہے, اور پھر مدینہ بھی اکٹھے انہوں نے ہجرت کی. اور ان کی ڈیتھ رقیہ کی کب ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹل آف بدر سے فتح یاب ہو کر آ رہے ہیں, تو صحابہ اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے مٹی کے. ٹھیک ہے, اور ان کو خبر پہنچائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہیں, اور شی واز ویری ill. جب اسی لیے حضرت عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اس کے بعد کلثوم تھرڈ ڈاٹر ہے, اور ان کا نکاح کہہ لیجئے یا بات پکی ہوئی تھی عتیبہ کے ساتھ, اور اس نے پبلکلی ہیوملیٹ کیا, میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ان کا بھی نکاح کن کے ساتھ کیا گیا؟ حضرت عثمان کے ساتھ. اسی لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے, دا پوزیسر آف 2 لائٹس. اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت کلثوم کی حضرت عثمان کے ساتھ کوئی اولاد نہیں تھی. اینڈ اوبیسلی دا 6th چائلڈ اینڈ دا 4th ڈاٹر, وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, جنہوں نے حضرت علی سے شادی کی 18 سال کی, 17 سال کی جب یہ تھیں. اور ان کی کتنی اولاد تھی حضرت فاطمہ کی؟ 4. کون کون؟ حسن, حسین, زینب اینڈ کلثوم. حضرت فاطمہ اپنی 2 بڑی بہنوں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اپنی دونوں بیٹیوں کا نام اپنی بڑی بہنوں پہ رکھا تھا, زینب اینڈ کلثوم. ٹھیک ہے, جہاں تک زینب کی بات ہے, زینب واز ان کربلا سپورٹنگ ہر بردر, سگے بردر, اوکے, حضرت حسین. اور زینب واز دا ون جنہوں نے جا کر بہت دبنگ سپیچ دی تھی, کس کے سامنے؟ یزید کے سامنے. ٹھیک ہے, اور کلثوم کی جہاں تک بات ہے تو ان کی ڈیتھ تھوڑی سی پہلے ہو گئی تھی. لیکن کلثوم سے آپ کو پتہ ہے کس نے نکاح کیا تھا؟ عمر بن الخطاب. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد عمر بن الخطاب اپنے دور خلافت میں حضرت علی کے پاس گئے, اور جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ ہے, یعنی سسر کا, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ میں اپنا تعلق بناؤں, اس لیے میں آپ کی بیٹی جو کلثوم ہے ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں یہ کتنی معیوب اور عجیب بات ہے ہماری سوسائٹی کے مطابق. حضرت عمر کی اس وقت کتنی ایج ہوگی؟ 50+, 60+. ٹھیک ہے, اور کلثوم کی کیا ایج ہوگی اس وقت؟ 15 سال, 16 سال. ٹھیک ہے, اور حضرت علی سے ڈائریکٹ جا کے ہاتھ مانگ رہے ہیں, اور ریزن یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک تعلق اور بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے سے؟ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا میں کلثوم سے پوچھوں گا, اف شی ایگریز تو میں آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں گا. تو ویری سمپل سوسائٹی. اینی وے, تو کلثوم جو تھیں ان کا نکاح بعد میں حضرت عمر بن الخطاب سے بھی ہوا. ٹھیک ہے, ابھی آئی ول کم ٹو اٹ کہ ان کے آگے بچے کتنے تھے. اور جو آخری اولاد 5th واز حضرت فاطمہ, اور جو 6th ون ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ, جن کا ٹائٹل الطیب الطاہر تھا. ٹھیک ہے, اور عبداللہ جو ہے یہ میرے خیال بہت جلدی فوت ہو گئے تھے. اونلی ون بورن اینڈ ڈائیڈ ان اسلام, مکہ میں ہی.
ان کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتنے بچوں کی ڈیتھ اپنے لائف ٹائم میں دیکھی؟ 5. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا, جو ایک باپ کے لیے بہت 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 ہیوی, مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان سے پوچھیں جس نے کبھی اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دفنایا. ٹھیک ہے, نو پیرنٹ شوڈ سی دا ڈیتھ آف دیئر چائلڈ, بہت مشہور ایک جملہ ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اپنے بچوں کی ڈیتھ اپنی زندگی میں دیکھی. حضرت خدیجہ کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, حضرت خدیجہ کی. اوور آل یس 6 کی. اس کے بعد میں نے کچھ واقعات آپ کو بتائے کہ حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آئیڈل ورشپ نہیں کرتے تھے ایون بیفور دا پروفٹ ہوڈ. نہ حضرت خدیجہ کا کوئی ایسا ریکارڈ ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آف کورس نہیں ملتا ہے. انفیکٹ ہی ابورڈ آئیڈل ورشپ, بلکہ ایک آرگومنٹ بھی ہمیں ملتا ہے. حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی سی اونچی آواز میں ایک آرگومنٹ ہو رہا تھا, جس میں مے بی حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اس جگہ دعوت آئی ہوئی ہے تو ہمیں جانا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے تھوڑا سا اونچی آواز میں جواب دیا کہ کبھی بھی میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں لات اور عزا کی ورشپ ہو رہی ہے. آئی تھنک کوئی میلہ تھا. یہ ایک ہمیں روایت ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے, اور اس پہ حضرت خدیجہ فلی سپورٹڈ ہم. ہی سیڈ کہ بالکل ٹھیک ہے آپ نہ جائیں, اوے ود دیم لات اینڈ عزا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شی آلویز سپورٹڈ ہر ہسبینڈ. اس کے بعد ہمیں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی کچھ سائنس ملنے لگ گئے تھے, سچے خواب. اس کے بعد پتھر سلام کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک فگر دیکھتے تھے لائٹ میں گھرا ہوا, میں بھی جبرائیل السلام, اور حضرت خدیجہ سے آ کے بات کرتے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا شاید دماغی جو ہے حالت وہ شاید ڈسٹرب ہو رہی. اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہیں کہتے تھے, جس میں حضرت خدیجہ انہیں بہت کام ڈاؤن کرتی تھی. ٹھیک ہے, بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے. جب وحی آ گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ سے کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ جبرائیل ہے کہ کون ہے. تو حضرت جبرائیل اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تھے ایز اے مطلب مین کہہ لیں یا ایز اے سم ادر فگر, تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت جبرائیل اس طرح سے موجود تھے ان کے سامنے. تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے, میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا. تو لک ایٹ دا وے حضرت خدیجہ کامڈ ہر ہسبینڈ ڈاؤن. حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کین یو سی ہم رائٹ ناؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس آئی کین سی ہم. تو حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ نے مختلف اس پہ ہمیں نیریشنز ملتی ہیں. ون آف دا نیریشن از کہ حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے ہگ کیا, اپنے خمار کو, اپنے پردے کو اتار کے, یعنی سر کا پردہ اتار کے, اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہگ کیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے لیپ میں ڈالا. مختلف اس پہ ڈسکرپشنز آتی ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کین یو سی ہم ناؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نو. تو پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ یو شوڈ بی کنفرم, یو شوڈ بلیو کہ یہ جبرائیل ہے, کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو یہ سٹے کرتا. لیکن جبرائیل کین ناٹ سٹے سم ویئر جہاں عورت کا پردہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں وہ کتنی انٹیلیجنٹ تھی اور انہوں نے کس طرح اپنے ہسبینڈ کو کام ڈاؤن کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا لے کر جاتی تھی, اور غار ہرا تک جانا یہ 3-4 گھنٹے کی پوری, مطلب 1.5 گھنٹے کی تو واک ہوگی فرام مکہ ٹو غار ہرا, اور اس کے بعد 1.5 گھنٹہ اوپر چڑھائی ہوگی. تو سچ لائلٹی اور اتنی کیئر. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کی لائف میں دوسرا نکاح نہیں کیا, وچ واز ویری کامن ایٹ دیٹ ایج. آلموسٹ ہر ایک کے ملٹیپل میرجز ہوتی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لائف میں دوسری شادی نہیں کی, بیکاز ہی ہمسیلف سیڈ کہ آئی او اے لاٹ ٹو خدیجہ صلی اللہ عنہ. اور پھر ذمی لونی کا واقعہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری دوسری کلاس کی کچھ ریویژن تھی. آج تیسری کلاس میں وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسری کلاس میں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے, جو 2.5 سے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ تھا وچ واز ویری کرٹیکل اینڈ اسٹریسفل پیریڈ آف ہز لائف, جب کہ قریش نے مل کر, اور ابو جہل واز دا لیڈر ان دس, ان سب نے مل کر کیا کیا تھا, سوشل بوائیکاٹ, کہ نہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈنگ ہوگی, نہ ان کو کوئی فوڈ دے گا, نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہوگی, نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرے گا. اور اس پورے پیکٹ کو انہوں نے کہاں پہ لگایا تھا؟ کعبے کے دروازے کے اوپر. ٹھیک ہے, اور بعد میں پھر وہ اس کو دیمک کھا گئی, کعبے کے اندر تھا غالباً, اس کو دیمک کھا گئی یا کوئی کیڑا کھا گیا, وہ پوری سٹوری آپ نے سیرہ میں پڑھی ہوئی ہے. اینی وے, تو دیٹ واز ویری کرٹیکل اینڈ اسٹریسفل ٹائم. اور اس دوران حضرت خدیجہ کا کیا رول تھا, یہ ہم انشاءاللہ آج اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود والنٹیئر کر کے شیب ابی طالب گئی. اوکے,
حضرت خدیجہ کو خود قریش کے لیڈرز نے کہا تھا کہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ یو آر ناٹ فرام بنو ہاشم. شیب ابی طالب کس کے لیے تھا؟ بنو ہاشم کے لیے. بنو ہاشم سے سوشل بوائیکاٹ تھا. ٹھیک ہے، جتنے بھی بنو ہاشم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ. اینڈ خدیجہ صلی اللہ عنہ واز ناٹ فرام بنو ہاشم، تو ان پر یہ لاگو نہیں تھا، ان پر اپلیکیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے اپنے ہسبینڈ کا ہی ساتھ دیا. اٹ could never have been possible کہ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، یہ لوگ چلے جائیں. سو شی اکمپنیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اکثر ایک صحابی بتاتے ہیں اپنا حال کہ مجھے ایک بار ایک جانور کا چمڑا ملا اور ہی بیکیم سو ہیپی، اس چمڑے کو انہوں نے گرم پانی میں بوائل کر کے اس کا سوپ پیا اور کئی دن وہ سوپ انہوں نے پیا. ٹھیک ہے، یعنی اتنا وہ سٹریسفل ٹائم تھا. اور صحابہ خود بتاتے ہیں جو بنو ہاشم کے صحابہ ہیں کہ ہم اتنا ویک ہو گئے تھے کہ ڈیز گزر جاتے تھے اور ہم واش روم نہیں جاتے. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ اوکے. تو یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اینڈ ایکچولی دس بیکیم اے ریزن فار ہر ڈیتھ ایز ویل. یعنی وہ اتنی ویک ہو گئیں اور وہ اتنا زیادہ اس پورے واقعے کا سٹریس بھی آیا ان پہ، آبویس سی بات ہے. اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، کئی نائٹس جو ہے وہ مہینے گزر جاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. سو دیٹ الٹیمیٹلی بیکیم اے کاز آف ڈیٹیریوریشن آف ہر ہیلتھ. بہرحال کچھ واقعات ہمارے پاس ملتے ہیں. ان کا جو بھانجا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، حکیم بن حزام، جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے لیے چپکے سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جا رہا تھا، تو ابو جہل نے راستے میں اس کو پکڑ لیا اور ابو جہل نے جو ہے وہ کافی اس کو ریپریمنڈ کیا اور کافی اس کی انسلٹ بھی کی. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے ابو البختری ایک شخص ہے جو مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن ایک فطرتاً نیک انسان تھا. اس نے پھر ڈیفینڈ کیا حکیم کو اور اس نے پھر یہ بات کی کہ تم کیوں روکتے ہو اس کو جبکہ یہ اپنی خالہ کو کھانا پہنچا رہا ہے. اور ٹائز آف کنشپ قریش بہت زیادہ نبھاتے تھے. تو اس پر پھر اس کی اور ابو جہل کی اچھی خاصی فائٹ بھی ہوئی اور اس نے اپنا وپ نکال کر ابو جہل کو مارا بھی، اور پھر لیکن خیر حکیم کو روک لیا گیا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اٹ واز سچ اے پیریڈ آف اسٹریس کہ اس ٹائم پر وہ قریش کے لیڈرز کھانا بھی نہیں لے جانے دیتے. تو یہ ہمارے پاس ایک واقعہ آتا ہے. بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان پر اتنا ٹوئل آیا اس واقعے کا، اور جتنا وہ سپورٹ کر سکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا. بٹ رائٹ آفٹر دا بوائیکاٹ اینڈیڈ، اور کس طرح سے اینڈ ہوا یہ آپ سب نے سیرہ میں پڑھا ہوا ہے. 10th ایئر آف دعویٰ، رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی رمضان کے مہینے، اور شی ڈائڈ شارٹلی آفٹر دا بوائیکاٹ واز لفٹڈ. اور ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائمنگ جو ابو طالب کی ڈیتھ سے بھی ملتی ہے. ابو طالب جو ہے وہ ان کی ڈیتھ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ڈائڈ ود ان شارٹ ٹائم فریم 3 days اور 6 weeks آفٹر شیب ابی طالب. اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ بھی اسی کے آس پاس ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا بلو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دونوں کی ڈیتھ، یعنی ایک نے سوشل پروٹیکشن دی ہوئی تھی، ایک نے سائیکولوجیکل اور آپ کہہ لیجئے کہ مینٹل ایک ریلیف اور پروٹیکشن دی ہوئی تھی. تو یہ بہت بڑا بلو تھا. اور ان کی ایج کیا تھی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق 65 سال تھی، ایک ویو کے مطابق اسکالرز، دیر از اے گروپ آف اسکالرز جو کہ ایک معروف اوپینین ہے کہ ان کی عمر جب ان کی شادی ہوئی تھی کتنی تھی؟ 40. اور جب یہ فوت ہوئیں تو ان کی عمر کتنی تھی؟ اکارڈنگ ٹو، اگر 40 سال میں شادی ہوئی تو جب یہ فوت ہوئی تو 65 سال تھی اس کے مطابق. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور ویو بھی ہمیں ملتا ہے جو میں نے آپ کو اس کے سورسز بتائے تھے. طبقات ابن سعد میں ابن سعد یہ ویو لاتے ہیں کچھ صحابہ سے کہ حضرت خدیجہ واز 27 ایئر اولڈ جب ان کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے، ناٹ 40 ایئر اولڈ. تو اگر یہ والا ویو مانیں کہ وہ 27 کی تھی تو پھر ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ یہ 53 سال کی تھی. تو دونوں ویوز ہمارے پاس ہیں کہ آیا 53 سال کی تھی یا 65 سال کی تھی. اینی وے پوائنٹ از دیٹ کہ شی ڈائڈ بیکاز آف دیٹ ٹوائل اینڈ اسٹریس، وہ جو شیب ابی طالب میں ہوا، اور یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ان کا سر تھا، اور وہ بہت زبردست کنورسیشن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بات کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دیتے ہیں، ایک ایسے محل کی جنت میں جہاں پہ جو پرل سے بنا ہوگا، جہاں پہ کوئی نوائز نہیں ہوگی، کوئی سیڈنس نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ مسکراتی ہیں اور وہ آگے سے کیا کہتی ہیں وی ول ہیو اے لاٹ آف کڈز ان جنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے ہیں. تو یہ بڑی ایک زبردست کنورسیشن، آپ دیکھیں کہ کیا اسٹرانگ ریلیشن ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان کہ کوئی بھی چیز ان کے ریلیشن کو ویک نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، دس از ٹرولی آئیڈیل. کہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ کوئی اور ہوتا، چاہے اچھی سی اچھی وائف بھی ہوتی،
لیکن جب ان کا ہسبینڈ اس طرح سے غار ہرا میں جا رہا ہوتا اور پورے دن کے لیے جا رہا ہوتا اور کئی مہینوں جاتا رہتا, تو شی وڈ ہیو ہیڈ انف آف ہر ہسبینڈ. جتنی بھی نیک ہوں, جتنی بھی اچھی ہوں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شی وڈ ہیو ہیڈ انف. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر آئے, زمی لونی کور می, تو کوئی اور ہوتا اس نے یہ کہہ دینا تھا کہ میں آپ کو کہتی تھی نہ جائیں, آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی, آپ کو کیا پڑی وہاں جانے کی. اینڈ اٹس اوکے, اٹس نیچرل, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ایول کریکٹر ہے. دس ہیپنس ان میرجز, وی آل نو. لیکن ہمیں ایک بھی ایسا جملہ نہیں ملتا, ہمیں ایک بھی ایسا سینٹینس نہیں ملتا, بلکہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ ملتی ہے. اور دس شوز کہ کوئی بھی واقعہ ان کے ریلیشن کو ویک نہیں کر سکا. شیب ابی طالب, اس مومنٹ پہ بڑے لوگوں نے ہل جانا تھا, ٹھیک ہے نا, اس مومنٹ پہ بڑے لوگوں نے, بڑے مطلب عورتوں نے غصہ کر جانا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ اینڈ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم when she died, صحابہ کہتے ہیں did not smile for 3 months, بلکہ 3 months نہیں, بہت زیادہ months, I think 9 months اور 1 year. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ مسکرائے نہیں, یعنی سب سے مسکراتا چہرہ وہ بجھ گیا. That doesn't mean کہ کمپلین کرتے تھے اللہ سے, that only means کہ اتنا افیکٹ ہوئے ان کی ڈیتھ سے. اور اس کے بعد کئی ہمیں واقعات ملتے ہیں, کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت خدیجہ سنا رہی ہیں, حضرت عائشہ سنا رہی ہیں, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ جو حضرت خدیجہ سے جالس ہوتی تھی, جو کہ ایک نیچرل جالسی حضرت عائشہ تھی. اور حضرت عائشہ نے بڑے سخت الفاظ بھی بولے حضرت خدیجہ کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. ایک بار بولا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے, کیا خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا غصے میں بولا, اللہ کے نبی نے لیٹ گو کر دیا, ٹھیک ہے نا, مسکرا دیا, لیٹ گو کر دیا. لیکن ایک بار اللہ کے نبی بہت غصے میں, حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیوں؟ کیونکہ اب بات آ گئی تھی حضرت خدیجہ کے کریکٹر پہ, ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ کی تھوڑی سی فزیکل ڈسکرپشن پہ. وہ واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ ایک بار اتنا غصے ہوئیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ ہر وقت اس اولڈ ہیگ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جس کے دانت گر گئے تھے, جس کا چہرہ جو ہے وہ مطلب جیسے اولڈ چہرہ نہیں ہو جاتا, یعنی گال اس کے ڈھلک گئے تھے وغیرہ, کافی اس طرح کی باتیں کی, جب کہ اللہ نے آپ کو اس سے بیٹر دے دی اپنی بات کی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بہت غصہ چڑھا, ان کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور پھر انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا واللہ اللہ ڈڈ ناٹ گیو می بیٹر دین ہر, اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹر نہیں دیا, ٹھیک ہے. شی سپورٹڈ می وین نو ون سپورٹڈ می. اور پھر میں نے آپ کو روایات 2-3 بتائی تھی کہ انہوں نے 6 صفات حضرت خدیجہ کی گنائی کہ 6 طرح سے اس خاتون نے مجھے سپورٹ کیا, ٹھیک ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ تو مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ تو یتیم کا خیال رکھتے ہیں وغیرہ. وہ 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی, ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت شروع کی. حضرت عائشہ واز دیئر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو آر یو, تو اس نے کہا کہ آئی ایم جسامہ المزنیہ. ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا نہیں, یو آر ناٹ جسامہ, رادر یو آر حسانہ المزنیہ. اب جسامہ کا مطلب اصل میں کیا ہے, مسند احمد میں واقعہ آتا ہے, اور الطبرانی, یہ حدیث کی کتاب ہے, اس میں الطبرانی میں آتا ہے, اور اس کو حسن کا درجہ دیا گیا ہے, حدیث کے سائنسز میں حسن کا درجہ دیا, یعنی اٹ کین بی کوٹڈ. تو جسامہ کا مطلب اصل میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہوتا ہے. جسامہ کا مطلب ہوتا ہے سم ون کے جس کو لوگ اتنا پسند نہ کریں, سم تھنگ لائک دس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر انہوں نے کہا کہ نہیں, تم جسامہ نہیں ہو, تم حسانہ ہو. حسانہ سے مراد ہے یو آر آل گڈ, حسن سے نکلا ہے, حسنات سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. یو آر آل حسانہ, یو آر حسانہ المزنیہ. تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا نام جس میں کوئی نیگیٹو کونوٹیشن ہے اس کو چینج کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور قریش اس طرح کے نام اس لیے رکھتے تھے عربز, کیونکہ ان کے ایک سپرسٹیشیس بلیف تھا کہ اگر آپ برا نام رکھیں گے تو بلائیں نہیں آئیں گی اور نظر نہیں لگیں گی, ٹھیک ہے. دس واز دیئر بلیف. تو نبی نے خیر مسکرا کر کہا کہ نہیں, آپ حسانہ ہیں. تو پھر نبی نے پوچھا آپ کیسی ہیں, کیا چل رہا ہے آج کل, کیا ہو رہا ہے وغیرہ, جیسے ایک بندہ عام کنورسیشن کرتا ہے. تو شی اسٹارٹیڈ ٹو ٹاک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ چڑھا, ٹھیک ہے.
تو ہاں جسامہ کا سوری مطلب ہوتا ہے رف اینڈ انریفائنڈ. میں نے کہا تھا کہ سم ون جس کو لوگ نہ پسند کریں, اس کا لٹرل میننگ ہے رف اینڈ انریفائنڈ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے کہا حسانہ آپ دا گڈ ون. تو حضرت عائشہ نے یہاں بھی بہت زیادہ اعتراض کیا تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ کیوں آپ اس سے اس طرح سے بات کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شی یوز ٹو وزٹ اس, جب حضرت خدیجہ زندہ تھی, یعنی ایئرز لیٹر آن بھی ان کی میموری زندہ ہے حضرت خدیجہ کے حوالے سے. اور جب حضرت حالہ آئیں تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اللہم حالہ, یا اللہ یہ تو حالہ ہے, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ ایک دم کھل اٹھا. کیوں؟ حضرت حالہ کی آواز بہت سملر تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ. تو جب انہوں نے آواز سنی تو ایک دم انہوں نے ایکسائٹیڈ ہو کے کہا کہ یا اللہ, اللہم حالہ, یا اللہ یہ تو حالہ ہے. تو اس پر بھی حضرت عائشہ کو بہت زیادہ جیلسی محسوس ہوئی. لیکن ڈسپائٹ آل دیز تھنگس, کیا یہ بہت عجیب بات نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کے جتنے فضائل ہیں وہ کس سے آ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ سے. دس از امیزنگ, ٹھیک ہے. دیکھیں جب دو عورتوں میں رائیولری ہوتی ہے نا, وہ پھر بہت آگے تک جاتی ہے. اور یہ بہت ہی ریئر ہے, بہت ہی ریئر ہے کہ ایک عورت اپنی رائیول کو, اپنی دشمن کی بعد میں تعریف بیان کر دے, ٹھیک ہے. دس از ویری ریئر انسٹنس. تو دس شوز کہ یہ تمام صحابیات اللہ سے ڈرنے والی تھیں. دس از بیوٹیفل کہ حضرت عائشہ کا اتنا سٹیٹس ہے. حضرت عائشہ ینگ ایج میں جو ان سے باتیں ہوئی وہ بھی بتا رہی ہیں کہ مجھ سے یہ چیزیں ہوئیں, اور بتانے کا مقصد یہ کہ ینگ ایج میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی بتانے کا مقصد ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کیسے ٹیکل کیا. یہ میں نے حضرت عائشہ کی سیرہ میں کافی بات کی تھی اس میں. لیکن بعد میں ایئرز لیٹر آن جب وقت آیا حضرت خدیجہ کے فضائل بتانے کا, تو کون بتا رہا ہے؟ حضرت عائشہ خود. اگر اللہ معاف کرے ان کی کوئی ایل انٹینشن ہوتی اور جیلسی بہت ہی اور قسم کی ہوتی, ایک اینمیٹی والی جیلسی ہوتی, تو کیا کبھی وہ حضرت یہ والی نیریشنز بتاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا, پھر اس موقع پہ یہ کیا, پھر ایسے. یہ ساری نیریشن حضرت عائشہ بتا رہی, ٹھیک ہے. ایون غار حرا کا واقعہ, زمبیلونی زمبیلونی, اس کی نیریٹر کون ہے؟ حضرت عائشہ. یہ کون بتا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کام ڈاؤن کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت عائشہ. تو اگر حضرت عائشہ چاہتی تو چھپا لیتی سارے فضائل کو, ٹھیک ہے. لیکن دس شوز یو دا گریٹنس آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اینی وے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, شی از ایکسپلیننگ آل دا گریٹنس. اور اس میں نے آپ کو بتایا لاسٹ کلاس میں کہ کیا کیا انہوں نے گریٹنس بیان کی. بہرحال ٹو وائنڈ اپ, کچھ اور بلیسنگس اور انشاءاللہ ہائی اسٹیٹس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ اور ریکگنیشن. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے اس ٹائم پہ ریکگنائز کیا ان کی گڈنس کو جب وہ ابھی نبی نہیں تھے. اور اپنے ہسبینڈ کی گڈنس کو ریکگنائز کرنا یہ ایک وائف کا کمال ہے. زیادہ تر برائیاں نظر آتی ہیں, زیادہ تر ویکنسز نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہی سسٹرز کے لیے لرن کرنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے ایک کتاب بھی آپ لوگوں کو ریفر کی تھی لاسٹ کلاس میں, ایک سائیکیٹرسٹ کی, لو اینڈ رسپیکٹ اس کتاب کا نام ہے, ٹھیک ہے. یہ کتاب بہت مشہور کتاب ہے اور یہ ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ کی ہے, اور اس کتاب کا نام ہی ہے لو اینڈ رسپیکٹ. اور اس کا جو آتھر ہے وہ ہے ڈاکٹر ایمرسن ایگرچس, شاید اس کا یہ نام ہے. نیو یارک ٹائم بیسٹ سیلر ہے اور 2 ملین کاپیز اس کی سولڈ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جو میرٹل کاؤنسلنگ کے کورسز ہوتے ہیں اس میں اسی کتاب سے کنٹینٹ ہوتا ہے, اور یہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے, ریکمینڈ بھی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو لو اینڈ رسپیکٹ, اس کی ٹیگ لائن ہے دا لو شی موسٹ ڈیزائرز اینڈ دا رسپیکٹ ہی ڈیسپریٹلی نیڈس. اس کتاب کا کرکس یہ ہے کہ عورتوں کو کیا چاہیے؟ لو. مردوں کو کیا چاہیے؟ رسپیکٹ. اوکے, تو یہ ایگزیکٹ آپ کو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں حضرت خدیجہ کے ساتھ نظر آئے گی. حضرت خدیجہ رسپیکٹڈ ہم اے لاٹ. رسپیکٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ بھی کرنا, ٹھیک ہے. رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ یہ دونوں سینونیمس ہیں آپس میں, اور لو اینڈ اپریسیشن آپس میں سینونیمس ہیں. لو کا مطلب ہے اپریشیٹ بھی کرنا, ٹھیک ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اپریشیٹ کیا کن چیزوں کو, اور رسپیکٹ کیا کن چیزوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کو. اور شی لکڈ ایٹ دا گڈ سائڈ آف, اور تھی آل گڈ, ہمارے نبی تو تھے ہی آل گڈ صلی اللہ علیہ وسلم ایون بیفور نبوت. اور بار بار وہ اپنے ہسبینڈ کی ان گڈ کوالٹیز کو مینشن کرتی تھی. اب کمپیئر اٹ ود انفارچونیٹلی
زیادہ تر جو ڈیورسز ہوتی ہیں، ظاہر ہے میرا بھی ایک تجربہ ہے، ان میں 2 پرابلمز ہوتے ہیں. ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم ہوتا ہے، وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ ایموشنز ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا، اور پاکستانی مرد ٹو بی آنیسٹ اتنے ایموشنز والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وائفس کی طرف سے جو پرابلم آ رہا ہوتا ہے وہ لیک آف رسپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. اور ایک ایسا ماحول، میں اب آپ کو بڑوں کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی نہیں، میں تو اتنا، میری عمر نہیں ہے کہ میں ایسی باتیں کروں، لیکن میں آپ کو بڑوں کی باتیں بتا رہا ہوں، بہت ایکسپیرینس لوگوں کی، جنہوں نے کاؤنسلنگس کی، جنہوں نے گھر ٹوٹتے دیکھے. دیکھیں ایک ایسا گھر جہاں پہ ہسبینڈ آئے تھکا ہارا اور آتے ہی شکایتیں شروع ہو جائیں، تو وہ وہاں سے بھاگے گا. مین کی نیچر ہے، مین اسکیپزم کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے بھاگے گا. وہ اور راتوں کو لیٹ آئے گا، وہ رات 12 بجے آئے گا. اگر وہ پہلے رات 7 بجے آ رہا تھا، وہ رات 12 بجے آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے جیسے ہی میں گھر جاؤں گا ماں کی شکایتیں اور بیگم کی شکایتیں شروع ہو جائیں گی. تو تھوڑا سا ہینڈل کرنا چاہیے، تھوڑا سا چیزیں سیکھنی چاہیے، مردوں کو بھی سیکھنی چاہیے چیزیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے حضرت خدیجہ کی لائف سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وین ایور رسول اللہ واز ڈاؤن شی واز دیئر ٹو ٹیل ہم کہ آپ میں کوالٹیز کیا ہیں. اینڈ مین لو دس کہ اس ٹائم پہ انہیں ان کی کوئی کوالٹیز بتائیں. اور جس کی وائف اس کی کوالٹی بتا دے، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، وہ واقعی اچھا انسان، ٹھیک ہے. جس کی وائف اس کی تعریف کرتے وہ واقعی اچھا انسان، وہ جینونلی اچھا انسان ہے. جیسے حمزہ زورسس کا میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا ایئرز بیک، وہ ایک ٹاک دے رہے تھے، آئی واز دیئر. ایک دائی ہیں حمزہ زورسس، یو کے آئرا آرگنائزیشن ہے اس کے، ماشاء اللہ سی او بھی ہیں. تو وہ پاکستان کی ایک آڈیٹوریم میں، میرے خیال فیصل مسجد کا آڈیٹوریم تھا، وہاں پہ ٹاک ہو رہی تھی. تو پیچھے سے ایک سسٹر نے ویسے ہی انوسینس میں انہیں کہا کہ بردر حمزہ وی لو یو، اور شی وانٹیڈ ٹو ٹیل کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آسک مائی وائف ہاؤ آئی ایم. یعنی انہوں نے ایک فیکٹ بتایا کہ اگر میری وائف یہ کہہ دیتی ہے تو پھر میں واقعی اچھا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ واقعی جس کی وائف تعریف کر دے وہ بہت اچھا انسان ہے واقعی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ آلویز ریکگنائز دا بیوٹی آف رسول اللہ، the attributes of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. She always spoke positive of Rasulullah, especially when he was down. تو وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پازیٹیو باتیں بتاتی تھی کہ آپ ایسے ہیں، آپ تو ایسا کرتے ہیں، آپ تو ایسا. اینڈ مین لو دس. آپ یقین کریں مین آپ کا سلیو ہو جائے گا اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کمپلینس بہت زیادہ کریں گی تو وہ بھاگے گا، وہ پھر آئے گا نہیں وہاں پہ، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا مینیج کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کمپلینس بتانی نہیں چاہیے، آبویسلی مین کو بھی میچور انف ہونا چاہیے کہ وہ سنیں اپنی وائفس کو، کیونکہ اگر وہ نہیں سنیں گے تو پھر وہ اپنی فرینڈ کے پاس جائیں گے، اور اگر وہ ٹاکسک فرینڈ کے پاس چلی گئیں تو پھر گھر ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. اس لیے بہتر ہے آپ سن لیں، اس سے پہلے وہ کسی ڈیورس فرینڈ کے پاس جائیں یا وہ اس سے پہلے کسی فیمنسٹ کے ہاتھ لگ جائیں، تو آپ سن لیں، ٹھیک ہے. تو مین کو بھی میں یہ چیزیں سمجھاتا ہوں. اینی وے بات کہیں اور چلی گئی، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک. تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شی آلویز فاؤنڈ دا بیسٹ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ شی ایکچولی پوائنٹڈ آؤٹ ٹو دیٹ نبی وسلم کی بیوٹی، نبی وسلم کے اچھے اور صاف، اور ہمیشہ وہ نبی وسلم سے بات اس طرح سے کرتی تھی پازیٹیو نوٹ پہ. تو یہ بہت کچھ لرن کرنے کے لیے کپلس کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس انڈائریکٹ قرآنک ریفرنسز آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے نبی آپ یو ور پور اینڈ وی گیو یو پلینٹی آف ویلتھ. تو بہت سے اسکالرس کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس آیا سے، ٹھیک ہے. تو یعنی قرآن میں ان کا انڈائریکٹ جو ہے وہ ریفرنس ہے. پھر ان کی ایک فضیلت ہے کہ اونلی وائف ڈیورنگ ہز لائف ٹائم، یعنی نبی نے کسی اور سے شادی نہیں کی ان کے ہوتے ہوئے. اس کے بعد شی از انکلوڈیڈ ان اہل البیت، وہ جو ایک حدیث ہے نا، حدیث آف دا کلاک اسے کہتے ہیں، کہ نبی نے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسن حسین کو، اہل بیت کو ایک اپنے کلاک کے انڈر لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اس میں حضرت خدیجہ بھی شامل ہے، obvious سی بات، کیونکہ وہ اولاد کس کی ہے، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ کی. اور ایون حضرت علی کی پرورش کس نے کی، حضرت خدیجہ نے. تو حضرت علی ایون جو ہے ہی اوز الاٹ ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ ان کے گھر میں پلے بڑھے ہیں اور بہت زبردست ماحول میں پلے بڑھے. اس کے بعد سپیریورٹی کے اوپر میں نے آپ کو حدیثیں سنائی تھی، وہ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 4 لائنز ڈرا کی اور صحابہ سے پوچھا کہ وٹ آر دیز 4. صحابہ نے کہا اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیسٹ. تو نبی سے فرمایا کہ حضرت مریم، حضرت آسیہ،
حضرت خدیجہ اور فاطمہ، یہ چار کون ہیں؟ دنیا کی بیسٹ وومن. بہت سی عورتوں نے، بہت سے مردوں نے ایمان مکمل کیا، اس سے مراد ہی کیونکہ وہ نبی تھے، بہت سے مرد نبی تھے، ٹھیک ہے، تو دے کمپلیٹڈ دیئر ایمان، بٹ فیو وومن کمپلیٹڈ دیئر ایمان، اور خدیجہ از ون آف دیم. حضرت خدیجہ از ون آف دیم ہو کمپلیٹڈ ہر فیتھ. بہت بڑا یہ رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک فضیلت بتائی تھی کہ سلام فرام اللہ اینڈ سلام فرام جبرائیل علیہ السلام. تو یہ بہت ریئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گلیڈ ٹائڈنگز دی آف اے ہاؤس ان جنہ میڈ آف پرلز، جہاں پہ کوئی سیڈنس نہیں ہوگی اور جہاں پر کوئی شور نہیں ہوگا. اس کے بعد نبی وسلم کی لائلٹی اور حضرت عائشہ کی جیلسی کے حوالے سے، جو ایک نیچرل جیلسی ہے، میں نے کافی واقعات سنا ہے. لاسٹلی آئی ول لائک ٹو ٹیل یو اباؤٹ ہر گرینڈ چلڈرن. حضرت زینب جو تھیں، ان کی کتنی اولاد تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی. حضرت زینب ڈائیڈ ایٹ اے ینگ ایج. حضرت زینب جو کیمل سے گریں، انجری ہو گئی، میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا ہے. حضرت زینب کی دو اولاد تھی، ایک جو ہے علی، ہی ڈائیڈ ایز اے ینگ بوائے، علی. دوسری اولاد تھی امامہ. حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی امامہ، اور امامہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی کے ساتھ. جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئیں تو حضرت علی میریڈ ہوں امامہ. اوکے، تو دیٹ واز اے ویری اوپن کلچر. آپ دیکھیں، حالانکہ حضرت امامہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ کی بھانجی، تو حضرت علی میرڈ ہے، ٹھیک ہے، امامہ کے ساتھ شادی ہوئی، حضرت علی استلان ہوئی، علی بن ابی طالب کی. اوکے، تو حضرت امامہ، حضرت علی اور علی ڈائیڈ ایٹ اے ینگ ایج، امامہ میرڈ علی بن ابی طالب آفٹر فاطمہ's ڈیتھ. رقیہ رضی اللہ عنہا سے کتنی جو ہے اولاد تھی؟ گرینڈ چلڈرن کی بات کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ کے نواسے پوتے، ٹھیک ہے، تو نواسے ہی تھے سارے، اور نواسے اور نواسیاں، کیونکہ بیٹیاں تھیں ساری. تو حضرت رقیہ کی کتنی اولاد تھی؟ ایک بیٹا ہوا تھا عبداللہ، بورن ان حبشہ ایبیسینیا، ٹھیک ہے، ہجرت حبشہ کے دوران، اور تقریباً 6 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا. حبشہ میں ہی میرے خیال غالباً اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور خدیجہ نے عبداللہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی اپنے نواسے کو، اور ان کی ڈیتھ ایک انفیکشن سے ہو گئی تھی، ایک جانور سے ایک انفیکشن لگ گیا تھا، غالباً گوٹ سے، ٹھیک ہے. کلثوم بنت محمد، جن کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی، ان کی اولاد ہے کوئی؟ نہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، ٹھیک ہے. تو اب تک کتنے گرینڈ چلڈرن ہو گئے؟ 3. علی اینڈ عبداللہ ڈائیڈ ایٹ ینگ ایج، اور امامہ وہ بعد میں حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا. اچھا، اس کے بعد حضرت فاطمہ کتنی؟ 4. حسن، حسین، کلثوم اینڈ زینب. زینب اور کلثوم کا نام اپنی بڑی بہنوں کے نام پہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، محبت میں. زینب لیوڈ اے لانگ لائف، اور بڑا ان کا کردار ہے کربلا میں بھی، ٹھیک ہے. اور کافی آپ نے نام سنا ہے، کامن نام ہے، اہل تشیع بہت کوٹ کرتے ہیں اپنے جو 9 محرم کے بیانات ہیں، زینب کا نام، ٹھیک ہے. تو شی از دا ون. یہ کس کی بہن ہے؟ سگی بہن ہے حضرت حسین کی. شی اکمپنیڈ ہر بردر حضرت حسین ٹو کربلا. اور واپسی پہ جب یزید کی کورٹ میں ان کو پریزنٹ کیا گیا تو انہوں نے بڑی دبنگ قسم کی سپیچ دی، یعنی شی واز سو کریجیس. ظاہر حضرت علی کی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، تو انہوں نے بہت کریجیس وہاں پہ سپیچ دی جا کے. اینی وے، اس کے بعد جو ہے وہ کلثوم، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب سے. تو ٹوٹل کتنے گرینڈ چلڈرن ہو گئے حضرت خدیجہ کے؟ 7. اور ان 7 میں سے حسن، حسین، کلثوم، زینب، دے لیوڈ، اور اس کے بعد یس امامہ. بٹ 2 بچے جو کہ ایک علی اور ایک عبداللہ، دے ڈائیڈ ایٹ اے ینگ ایج. تو یہ بھی آپ کو حضرت خدیجہ کے بارے میں بتا ہونا چاہیے کہ شی ہیڈ 7 گرینڈ چلڈرن، اینڈ ٹیکنیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ہیڈ 7 گرینڈ چلڈرن. تو دیٹ از دی بایوگرافی آف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. مے اللہ بلیس ہر اینڈ مے اللہ بی پلیز ود ہر. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے لوگ آج ان کے نام پہ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں. سچ این آنر. یہ ہوتا ہے اصل آنر، یہ ہوتی ہے اصل مشہوری، کہ قیامت تک کتنے مسلمان خدیجہ کے نام پہ اپنی بیٹیوں کا نام رکھیں گے، سبحان اللہ. اور ہر لیگیسی ول کیپ آن گوئنگ انشاءاللہ. اگر آپ میں سے کسی کی بیٹی کا نام خدیجہ ہے تو اسے ضرور حضرت خدیجہ کی بایوگرافی بتائیے، اسے ضرور حضرت خدیجہ کی صفات بتائیے. تو انشاءاللہ یہ 3 لیکچرز میں نے کور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ضرور ملاقات انشاءاللہ اسپیشلی سسٹرز کی جنت میں حضرت خدیجہ سے کرائیں.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔